نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين۔ انسانیت کے لیے وہی شخصیت نمونہ بن سکتی ہے جس میں کم از کم 4 باتیں ہوں۔ نمبر 1، اس کی سیرت تاریخی طور پر محفوظ ہو اور مستند معتبر ذریعوں سے پہنچی ہو۔ نمبر 2، اس کا پیغام اور عطا کردہ دستور زندگی تمام انسانیت کے لیے ہو، کسی مخصوص علاقہ یا نسل کے لیے نہ ہو۔ نمبر 3، اس کی سیرت ہر گوشہ حیات کی رہنما ہو اور اس رہنمائی کے بعد انسان اپنی زندگی میں کوئی خلا نہ پائے۔ نمبر 4، اور اس کی زندگی انسانیت کے لیے قابل اتباع بن سکتی ہو اور اس کی پیروی انسانی طاقت سے باہر نہ ہو۔ بہرحال ہجرت قدیم دور سے ہی انسانی زندگی کا لازمہ رہی ہے۔ تاریخ عالم کی کسی بھی کتاب کی ورق گردانی کر لیجئے، اس میں آپ کو حضرت انسان بار بار رخت سفر باندھتا دکھائی دے گا۔ کہیں انسان کی بے بسی کے دل دوز مناظر ملیں گے تو کہیں عزم و ہمت کی تاریخ ساز داستانوں سے واسطہ پڑے گا۔ لیکن یہ صرف انسان ہی نہیں جس کے نصیب میں مسلسل سفر لکھا ہے، بلکہ ہجرت کا مظہر چرند پرند سے لے کر نباتات جمادات تک پھیلا ہوا ہے۔ تند و تیز ہوائیں نباتاتی بیجوں اور پرندوں کو زبردستی اٹھا کر کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہیں۔ بعض جانور اور پرندے خود بھی صحرا نوردی اور جہاں گردی کا مزہ چکھتے ہیں اور ایک ماحول سے دوسرے ماحول میں ہجرت کر جاتے ہیں۔ ارضیاتی مطالعہ بتاتا ہے کہ دریا اپنے رخ بدل لیتے ہیں، چشمے خود پیاسے ہو جاتے ہیں اور زمینیں کٹاؤ کا شکار ہو جاتی ہیں، کہیں پہاڑ اپنا وجود کھو دیتے ہیں اور کہیں نئے ٹیلے ابھر آتے ہیں، ساحلی علاقے سمندر بن جاتے ہیں اور سمندر میں ہی چند نئے جزیرے سر نکال کر آسمان کو تکنے لگتے ہیں۔ کہیں جنگلات معدوم ہو جاتے ہیں اور کہیں جنگلات کی تازہ بستیاں آباد ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ زلزلے، طوفان اور سیلاب قیامت تو برپا کرتے ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ منجمد زندگی کو بھی ایسی مہاجرت سے نوازتے ہیں جس میں زمین کی زرخیزی اور انسانی عزم جیسے عناصر گھل مل کر بھوک المونی کا سامان پیدا کر دیتے ہیں۔ یوں ہجرت انسانی زندگی کا نہیں بلکہ خود زندگی کا ایک آفاقی مظہر بن جاتی ہے۔ ہجرت کا لفظی معنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا اور شرعی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے وطن کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ منتقل ہونا ہجرت کہلاتا ہے۔ لہذا جہاں بحیثیت مسلمان کسی شخص کا قیام سخت مشکل ہو، اپنے اور اپنی نسلوں کے دین و ایمان، جان و مال یا عزت و آبرو کو خطرات درپیش ہوں اور دین پر قائم رہنا ممکن نہ ہو تو وہاں قیام کرنا یا ایسے ملکوں میں جانا با اتفاق فقہائے کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ اسی وجہ سے احادیث مبارکہ میں اپنے دین اور ایمان کی خاطر ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرنے کی فضیلت آئی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوا، اگرچہ ایک بالشت ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے جنت واجب ہوئی، اور اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رفاقت میسر ہو گئی۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہجرت کا حکم مطلق نہیں ہے بلکہ فتنہ کی علت کے ساتھ مربوط ہے۔ علت موجود ہوگی تو حکم پایا جائے گا، علت نہیں رہے گی تو حکم بھی باقی نہیں رہے گا۔ چنانچہ وہ ممالک جہاں دینی اعتبار سے مسلمانوں کے لیے فتنہ نہ ہو، وہاں اقامت کرنے میں کوئی مذاقہ نہیں ہے، اور وہاں مقیم مسلمانوں کے لیے ہجرت واجب نہیں۔ ہجرت حبشہ کی جو تفصیل پہلے بیان ہو چکی ہے، اس سے بعد اہم پہلو سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1، خصوصی حالات میں ہجرت۔ حبشہ ہجرت کرنے کی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو اس وقت اجازت دی گئی جبکہ مکہ کی سرزمین ان کے لیے تنگ ہو گئی۔
دین پر قائم رہنا دشوار سے دشوار تر ہو گیا اور دعوت کی راہ مسدود ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان جس ملک میں رہتے ہیں وہاں دین پر عمل کی اگر آزادی ہے، دعوت کے مواقع حاصل ہیں، اس کی راہیں کھلی ہیں، تو اس ملک کو چھوڑنے یا اس سے ہجرت کا جواز ان کے لیے نہیں ہے۔ ان کی دینی ذمہ داری ہے کہ وہ قیام کریں اور دین پر عمل کرتے ہوئے اس کی دعوت، تبلیغ اور سربلندی کی جدوجہد جاری رکھیں۔ تلاش معاش یا کسی دنیوی غرض سے کسی ایک ملک سے دوسرے ملک منتقل ہونا یا رہائش اختیار کر لینا ہجرت نہیں ہے۔ نمبر 2، دین کی محبت کو فوقیت۔ ہجرت کرنے والوں نے انتہائی بے بسی اور مجبوری کی حالت میں اپنا وطن چھوڑا، گھر بار چھوڑا، اپنے خیش اقارب سے قطع تعلق کیا، اجنبیت کی زندگی اختیار کی۔ کوئی تنہا تھا، کوئی جوان بیوی اور ننھے اور معصوم بچے کے ساتھ تھا، کسی کے پاس سواری تھی، زیادہ تر پیدل تھے۔ تن بتقدیر ایک نامعلوم مستقبل کی طرف چل پڑے۔ وہ قدم قدم پر اس بات کا ثبوت فراہم کرتے چلے جا رہے تھے کہ اللہ کا دین ان کے لیے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے، وہ اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دے سکتے ہیں۔ اسی جذبے نے انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی سے ہمکنار کیا۔ نمبر 3، دارالامن کی طرف۔ حبشہ ایک غیر اسلامی اور عیسائی سلطنت تھی، لیکن وہاں مسلمانوں کو اسلامی عقیدے پر قائم رہنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی آزادی تھی۔ تبلیغ کے مواقع بھی حاصل تھے۔ اس پہلو سے وہ مہاجرین کے لیے دارالامن بن گیا۔ اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اگر کسی ملک میں اسلام پر قائم رہنا سخت دشوار ہو جائے اور کوئی دارالاسلام جہاں مسلمان ہجرت کر سکے موجود نہ ہو، تو وہ کسی غیر اسلامی ملک میں جہاں دین پر عمل، اس کی دعوت تبلیغ کی آزادی حاصل ہو، ہجرت کر سکتا ہے۔ نمبر 4، حلیف غیر مسلم سے ہمدردی۔ نجاشی کا ایک حریف سلطنت کا دعوے دار بن کر اس کے خلاف کھڑا ہوا۔ دونوں کے درمیان مار کاروائی کی نوبت آ گئی۔ اس میں مسلمانوں کی ہمدردی نجاشی کے ساتھ تھی، اس لیے کہ نجاشی عدل و انصاف کا علمبردار تھا، ظلم و زیادتی کو صحیح نہیں سمجھتا تھا۔ اس نے مملکت میں یہ اعلان کر رکھا تھا کہ کسی شخص کو مسلمانوں پر دست درازی کی اجازت نہ ہوگی، ورنہ اس پر جرمانہ عائد ہوگا۔ اس طرح نجاشی نے ان کے دین اور ان کی جان و مال اور عزت ابرو کے لیے تحفظ فراہم کیا تھا۔ اس کے حریف کے بارے میں یہ بات قطعیت کے ساتھ نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ اسی طرح کا رویہ اختیار کرے گا۔ اس لیے مسلمانوں کی ہمدردی نجاشی کو حاصل تھی اور وہ اس کی کامیابی کے عرضمند تھے۔ اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ جو مسلمان کسی غیر اسلامی سلطنت میں رہتے ہیں انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کس فرد یا گروہ کا اقتدار اسلام کے لیے اور خود ان کے لیے بہتر اور مفید ثابت ہوگا، اور جو اقتدار بہتر ہو اس کے حق میں ان کی ہمدردی ہونی چاہیے۔ نمبر 5، دعوت تبلیغ کا نیا چیلنج۔ دعوت تبلیغ کے معاملے میں ہجرت حبشہ ایک نیا تجربہ تھا۔ مکہ میں مشرکین سے سابقہ تھا، وہاں شرک کی نامعقولیت واضح کی جا رہی تھی اور توحید کے دلائل دیے جا رہے تھے۔ حبشہ میں مسلمان ایک نئی صورتحال سے دوچار تھے۔ اس عیسائی مملکت میں چاروں طرف عیسائیت کا چرچا تھا، مسیحی عقائد زیر بحث تھے۔ ہجرت حبشہ سے پہلے مکہ ہی میں سورہ مریم نازل ہو چکی تھی، جس میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح حیثیت واضح کی جا چکی تھی، ان کی تعلیمات بھی تفصیل سے بیان ہوئی تھیں۔ سورہ کہف میں ابن اللہ کے تصور کی تردید اور عیسائی تاریخ کے بعد واقعات، توحید کی دعوت اور اس پر استقامت کا ذکر تھا۔ اس طرح مہاجرین اس نئی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے پہلے سے علمی اور فکری طور پر تیار تھے۔ نجاشی کے دربار میں اس سے فائدہ اٹھایا اور اس کے مطالبے پر قرآن کی تعلیمات قرآن ہی کے الفاظ میں پیش کی۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جس دور میں اور جس ماحول میں جو علمی اور فکری سوالات ابھرے، اسلام کی دعوت کے لیے ان کا جواب فراہم کرنا ضروری ہے، ورنہ اسلام کی حقانیت ثابت نہ کی جا سکے گی اور دعوت کا حق ادا نہ ہوگا۔ نمبر 6، ایمان، عزم اور جرت کی اہمیت۔ نجاشی اپنے دربار میں اعیان سلطنت اور مذہبی رہنماؤں کے ساتھ موجود تھا۔ وہ سب اسلام سے بے خبر اور عیسائیت کے ماننے والے اور اس کے علم بردار تھے۔ ان کے درمیان حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمانی جرت کا زبردست ثبوت دیا۔ اسلام کے قائد، توحید، رسالت اور آخرت کے تصور اور اس کی اخلاقیات کی وضاحت کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسلام کے عقیدے کو بے کم و کاس پیش کیا۔ اس طرح یہ ثابت کر دیا کہ نازک سے نازک حالات میں بھی دین کی ترجمانی اور اس کی تعبیر تشریح میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ حالات اور ماحول کے زیر اثر اسلام کی ناقص اور نامکمل ترجمانی کی اجازت نہیں ہے۔ ان حضرات کا عزم و حوصلہ اور ایمانی جذبہ قیامت تک داعیان دین کے لیے نمونہ ہے۔ نمبر 7، حکمران کا قبول اسلام۔
روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نجاشی اسلام لے آئے تھے۔ متعدد واقعات سے ان کا اسلام پر ایمان و یقین، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کا ثبوت ملتا ہے۔ انہوں نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں اپنے دربار میں کہا کہ یہی وہ آخری پیغمبر ہیں جن کی بشارت انجیل میں دی گئی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات بالکل صحیح ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مجھے موقع ہوتا تو میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں پہنچتا اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے پیر دھوتا، لیکن مملکت پر ان کا اتنا مضبوط کنٹرول نہیں تھا کہ وہ کھول کر اسلام کا اظہار کرتے۔ حبشہ کے عوام اسے برداشت نہیں کر سکتے تھے، چنانچہ جب وہاں کے لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ ان کا عقیدہ بدل گیا ہے تو وہ بغاوت پر آمادہ ہو گئے۔ اس صورتحال کے پیش نظر نجاشی نے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو اپنے پاس بلایا، ان کے لیے کشتیوں کا انتظام کیا اور کہا کہ آپ حضرات ان کشتیوں پر سفر کے لیے تیار ہیں، اگر مجھے شکست ہو جائے تو جہاں چاہیں چلے جائیں، لیکن اگر مجھے فتح حاصل ہو تو حسب سابق یہیں قیام کریں۔ پھر ایک تحریر لکھی جس میں کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ تھا، اور یہ بھی تھا کہ نجاشی اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور اس کی روح تھے اور اس کا کلمہ تھے جیسے اس نے مریم کے اندر پھونکا تھا۔ اس تحریر کو نجاشی نے اپنی عبا کے نیچے دائیں جانب رکھ چھوڑا۔ اس کے بعد حبشہ کے باغی گروہ کے پاس پہنچا، وہ اس کے مقابلے کے لیے صف باندھے تیار تھے۔ ان سے کہا، لوگوں کیا میں اس ملک پر حکومت کا سب سے زیادہ مستحق نہیں ہوں؟ لوگوں نے جواب دیا، ہاں آپ ہی اس کے مستحق ہیں۔ نجاشی نے سوال کیا کہ تم نے میرے اخلاق اور میری سیرت کیسی دیکھی؟ لوگوں نے جواب دیا، آپ بہتر سیرت کے مالک ہیں، لیکن آپ نے ہمارا دین ترک کر دیا ہے اور یہ خیال کرنے لگے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے۔ نجاشی نے ان سے سوال کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم انہیں ابن اللہ سمجھتے ہیں۔ اس پر نجاشی نے عبا کے اوپر سے سینے پر ہاتھ رکھا اور کہا، عیسیٰ ابن مریم اس سے زیادہ کچھ نہ تھے۔ نجاشی کی مراد اس تحریر سے تھی جو ان کی عبا کے نیچے تھی، لیکن مجمع نے سمجھا کہ وہ ان کے خیال کی تائید کر رہے ہیں۔ وہ خوش اور مطمئن ہو گئے اور بغاوت ٹل گئی۔ بحیثیت افراد کی مجبوریاں، اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ ایک عام آدمی ہی نہیں، صاحب حیثیت اور با اقتدار فرد بھی ایسے حالات میں گر سکتا ہے کہ وہ اپنے ایمان کا اعلان اور اظہار نہ کر سکے۔ شریعت پر نجاشی کس حد تک عمل کر رہے تھے اس کی تفصیل نہیں ملتی۔ شریعت پر کھل کر عمل کرنا شاید ان کے لیے ممکن نہ تھا۔ اتنی بات طے ہے کہ وہ حج، ہجرت اور جہاد جیسے احکام پر عمل نہیں کر سکے اور اپنی مملکت میں اسلامی احکام کی بھی نافذ نہ کر سکے، لیکن اس کے باوجود کفر و شرک کے ماحول میں اسلام اور مسلمانوں سے ان کی ہمدردی جاری رہی۔ مہاجرین کو اپنے ہاں جگہ دی، ان کے ساتھ بہتر سلوک کیا، ان کی ہر طرح حفاظت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان پر حضرت حبیبہ کا آپ سے نکاح کیا اور بڑے اہتمام سے رخصت کیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ جب روانہ ہونے لگا تو کشتیاں فراہم کی، سفر کا انتظام کیا اور پورے ساز و سامان کے ساتھ روانہ کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میرے رویے اور سلوک کی اطلاع دیں۔ یہ میرا ایک ساتھی عزیز آپ حضرات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں جا رہا ہے۔ کلمہ شہادت پڑھا اور کہا کہ آپ حضرات حضور صلی اللہ تعالی وسلم درخواست کریں کہ وہ میری مغفرت کی دعا فرمائیں۔ خیبر پہنچنے پر نجاشی کی روانہ کردہ شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے عرض کیا کہ حضرت جعفر یہاں موجود ہیں، آپ ان سے دریافت فرمائیں کہ نجاشی کا رویہ ان کے ساتھ کیسا تھا اور ان کا عقیدہ کیا ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے تفصیل بتائی اور کہا کہ وہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے دعا کی درخواست کی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے وضو کیا اور 3 مرتبہ فرمایا، اے اللہ نجاشی کی مغفرت فرما، اے اللہ نجاشی کی مغفرت فرما، اے اللہ نجاشی کی مغفرت فرما۔ اس پر مسلمانوں نے آمین کہا۔ نجاشی کا 9 ہجری میں انتقال ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے مدینہ میں منادی کرائی کہ حبشہ کے ایک صالح بندے کا انتقال ہو گیا ہے، لوگوں چلو اس کی نماز جنازہ پڑھو، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ ایک اور روایت کے الفاظ ہیں، تمہارے بھائی اسحمہ، یہ نجاشی کا نام ہے، ان کا انتقال ہو گیا ہے، چلو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم لوگوں کو لے کر عیدگاہ تشریف لے گئے اور نماز پڑھی۔
بعض حضرات کا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے نجاشی کی نماز جنازہ اس لیے پڑھی کہ حبشے میں ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی تھی۔ ان کے قریب ایسے لوگ نہیں تھے جو اسلام پر ایمان رکھتے اور نماز جنازہ پڑھتے ہوں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نجاشی کس طرح کے ماحول میں گھرے ہوئے تھے۔ اس طرح کے حالات اور ماحول میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے انہوں نے جو کچھ کیا شاید اس سے زیادہ وہ نہیں کر سکتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ان مجبوریوں اور معذوریوں کے ساتھ ان کے ایمان اور خلوص کی تصدیق فرمائی، ان کی نماز جنازہ پڑھی اور مغفرت کی دعا فرمائی۔ ان کی کامیابی کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے مزید واقعات انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 59 میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت مطالعہ پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔